مظہر صاحب یہ جو اعلامیہ 2 روزہ کانفرنس کا آیا ہے یا جو عمران خان کی سزا ہے، اس پہ آپ کی میں رائے جاننا چاہتا ہوں. جو اعلامیہ جو ہے میرے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ پاور نہیں ہے اعلامیہ والوں کے پاس. یہاں پر ایک پاور کی ایک ریئلٹی ہے 76-78 سالوں سے. دوسری ریئلٹی عوام کی ریئلٹی ہو سکتی ہے. اب ووٹ ڈالنے کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کو ووٹ پڑا، اس کو ووٹ پڑا، لیکن یہ جو اعلامیہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اس کے لیے تو ماس پاور چاہیے، روڈ پاور، وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو پھر اس اعلامیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اور یہ جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مظہر عباس صاحب؟ شکریہ کامران. پہلے لائٹر نوٹ پہ یہ جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں تو آپ کو تو ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ چاہے پولیٹیکل کلائمیٹ ہو یا جنرل کلائمیٹ ہو تو وہ ہمارے دوست ہیں مصدق ملک صاحب. جی جی باقی دیکھیں ابھی آپ نے ایک جو اپنا ابتدائیہ سنایا، سر، اب ابتدائیہ جو یہ سنایا تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک حکومت کو برطرف 58(2)B سے دوسری حکومت کو لے آئے، پھر ان پہ چارج شیٹ، یہ جو چارج شیٹ 1990 سے 97 تک پڑھی گئی تھیں چارج شیٹ، اس کے نتائج کیا نکلے؟ جی بالکل. اور یہ چارج شیٹ بنانے والے کون تھے، یہ تحقیقات کرنے والے کون تھے کہ ایک دن آپ کسی کو کرمنل ڈکلیئر کرتے ہیں، دوسرے دن وہی کرمنل جو ہے انوسنٹ ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی ہم نے جو دیکھا بھی ہوا. تو آج اگر آپ مجھ سے عمران خان کی سزا پر بات کریں گے تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کل یہ ساری سزائیں معاف ہو جائیں گی، کل یہ سارا ایک کلین چٹ کے ساتھ لوگ آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے؟ تو اس ملک میں کرمنل جسٹس سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں رہتی ہیں، چونکہ یہ آپ نے جو ہسٹری بیان کی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ آپ اگر آج کسی پر آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں اور آج کسی کو کنوکٹ ایون کر دیتے ہیں. نواز شریف پہ تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی چلا تھا، لائف امپریزنمنٹ ہوئی تھی، اس کی انہانسمنٹ کے لیے چلی گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں جو چیزیں میرٹ کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، اتنی پولیٹیسائز، اتنی کنٹروورشل ہو جاتی ہیں، اور اس کا بینیفٹ جو ہے اس کا بینیفٹ اس کو چلا جاتا ہے جس کو دراصل سزا ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر کیس میرٹ پر ہے اور اگر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ کیسز بنائے. تو انفارچونیٹلی ادھر ہوتا کچھ نہیں ہے، ادھر کمپرومائزڈ ہو جاتا ہے اور ادھر کمپرومائز ہو کے. اب آپ نے اس اعلامیے کی بات کی، دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ مطالبات رکھتی ہے، اس مطالبے کو مانا جائے نہ مانا جائے یہ حکومت کی ثوابدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو بھی مطالبات ہیں وہ سامنے رکھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اس کی تحقیقات کرائی جائیں، اور دیگر جو مطالبات ہیں اب گورنمنٹ اس کا جواب جو ہے اپنے انداز میں دے گی، اور ان مطالبات کو پھر منوانے کے لیے، اور یہ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر اپوزیشن کا کام ہے، ان مطالبات کو منوانے کے لیے وہ ایک سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. وہ سیاسی جدوجہد میں جلسے بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں، ہنگر اسٹرائک بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہوتی ہیں. تو جو ایک نارمل کورس میں، لیکن مظہر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں ابھی اتنی سخت رہ گئی ہے، وہ آرگنائزیشن رہ گئی ہے، وہ لوگ ان کی بات پہ سڑکوں پہ نکلنے کو تیار ہیں گیون دا فیکٹ؟ یہ میرا ایک تھیسس ہے کہ جب عمران خان کی خبر چلی وفات کی، باہر نکلی اور بڑی کریڈیبل طریقے سے افغانستان انڈیا کے مین سٹریم چینلز پہ، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ چلائی گئی، تو کوئی وقار کے لیے بھی باہر نہیں نکلا، کوئی چیک کرنے کے لیے بھی، پروٹیسٹ کرنے کے لیے باہر نہیں نکلا. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام تیار ہے باہر آنے کے لیے، خواہ وہ عمران خان کے سپورٹرز ہی کیوں نہ ہو، ان مطالبات کو، قومی کانفرنس کے اعلامیہ کے مطالبات کو منوانے کے لیے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آتی، عوام پاور پیچھے نہیں آتی، تو یہ تو کاغذ کا ایک پیپر ہے جو میرے سامنے ہے، میں آپ لہرا رہا ہوں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ تو ان کے اس پر ہے کہ وہ اسٹریٹجی کیسے بناتے ہیں، اس میں اور کتنے مطالبات کو شامل کرتے ہیں، اس میں صرف جلسے جلوس تک بات آتی ہے. اس میں جو لوگ کانفرنس میں آئے دیگر سیاسی جماعتوں کے جیسے جماعت اسلامی، کیا وہ کسی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اتحاد کا آگے جا کے حصہ بنتے ہیں؟ کوئی براڈر اپوزیشن الائنس بنتا ہے اور اس کی موومنٹ؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی انہوں نے ایک میرا خیال ہے ایک انیشیٹو لیا ہے جو کہ اس انیشیٹو سے ذرا مختلف ہے جو ماضی میں ان کی اسٹریٹجی رہی، جو کہ میرے نقطہ نظر سے کامیاب نہیں رہی. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسے مجھے تو کوئی ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ لیڈر لیس ہے، اور یہ وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے عمران خان صاحب کو
جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نہیں تھا کہ جب بھٹو صاحب کو ایمنڈن کر دیا گیا یا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ کو نکال دیا گیا یا کر دیا گیا تو ان کی بیٹی موجود تھی, ادھر دونوں کی بیٹیاں موجود تھیں ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے. اور پارٹی اس جتنے بھی برے حالات میں تھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی, ایک طرف وہ ضیاء الحق صاحب کی قہر بن کے ٹوٹے ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی پہ, دوسری طرف دوسرے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر, لیکن ان کی بیٹیوں نے ان کی لیگیسی کو اپہولڈ کیا. یہ ایڈوانٹیج عمران خان کو نہیں. میرا انالیسس ہے, مے بی آئی ایم کمپلیٹلی رانگ. مصدق ملک صاحب, مظہر صاحب نے بات صحیح کی کہ سوال آپ سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا, لیکن چلے کوئی بات نہیں, اب پوچھ لیتے ہیں. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آج جس طرح عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں سزائیں سنائی جا رہی ہیں, آپ بہت زیادہ مدلل ہو کر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس پیش کرتے ہیں, اور میں آپ سے بہت حد تک ایگری کرتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہ اس میں سیدھی سادھی جو ہے وہ ہیرا پھیری کا کیس بنتا ہے. اگر القادر ٹرسٹ شامل نہ بھی ہو تو کسی پرائم منسٹر کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ پیسہ جو پاکستان میں آنا تھا نیشنل کرائم ایجنسی کے ایگریمنٹ کے تحت, وہ پیسہ کسی کو پرائیویٹلی وہ کر دے. یہ میں آپ کی ساری باتیں مانتا ہوں, میں نے کہا اس میں ہم آپ اور میں کیوں ٹائم ویسٹ کریں. لیکن جو پوائنٹ اصل ہے, جو شامی صاحب فرما رہے ہیں, جو مظہر عباس صاحب فرما رہے ہیں, سینئر صحافی جنہوں نے پالیٹکس کو دیکھا ہے, کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ سارے شد و مت کے ساتھ کیسز کل ریورس نہیں ہو جائیں گے, جس طرح نواز شریف صاحب کے اوپر اس سے بھی زیادہ سیویئر شد و مت کیس تھے ریورس ہوئے, بے نظیر صاحبہ پہ ریورس ہوئے. صدق صاحب. جی میرے خیال میں یہ تو ہماری جو جوڈیشل ہسٹری ہے, اگر آپ اس کا تنقیدی جائزہ لیں تو آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا. مجھے تو 190 ملین پاؤنڈ جو تقریباً $250 ملین بنتے ہیں, جو تقریباً 1/4 ہیں پوری IMF کی قسط کا, یعنی اس کیس کا پتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی جس نے وہ کاغذات کھولے جو سیل کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے حکم پہ, اس کمیٹی کا میں حصہ تھا. تو جب کھولی تو ساری چیز سامنے آ گئی کہ کس نے کیا کہا, کس نے کہا اس کو سیکرٹ رکھو, کس نے جا کے لندن میں سائن کیے وہ کاغذات کہ یہ ہمیشہ سیکرٹ رہے گا, کس نے وہ دیا جرمانہ جس میں جمع کروانا تھا بحریہ ٹاؤن نے, وہ اکاؤنٹ نمبر کس نے دیا, کس کی اجازت سے دیا. تو کھل کے بات سامنے آ گئی. اور آپ ہی کے ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ انہوں نے 400-450 کنال زمین لے لی ہے. اگر میں کسی کو فائدہ دے دوں سر $250 ملین کا, تو آپ کہیں گے یہ کرپٹ آدمی ہے. اور اگر میں اس کے بدلے میں 400-450 کنال زمین بھی لے لوں تو آپ بولیں گے بالکل ہی کرپٹ آدمی ہے. تو یہ تو بات ایک ہے, مگر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کسی ایک کیس سے تعلق نہیں ہے, اس کا ہماری پوری تاریخ جو جوڈیشری کی ہے اس سے تعلق ہے. اور اس وجہ سے میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں اور حوالے دے چکا ہوں کہ جسٹس منیر اور ملک غلام محمد کے بعد ایک پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے, وہ ختم ہی ہونے کو نہیں آتا ہے. تو جہاں تک اس کیس کے میرٹ کا تعلق ہے اس پہ تو بات کی جا سکتی ہے اور میری بڑی ایک واضح پوزیشن ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا تعلق ہے تو جو آپ مقدمہ دائر کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشری پہ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں کس قسم کے یہ منصوبہ جات ہیں, یعنی کس قسم کے یہ فیصلے ہیں, کس قسم کی ایڈجوڈیکیشن ہو رہی ہے, کس قسم کا انصاف چل رہا ہے. اس کیس کے اندر تو میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, لیکن تاریخی طور پہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں جو ہسٹری ہے ہمارے جوڈیشل ڈیسیجن میکنگ کی وہ واقعی چیک سر. اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے جی بات یہ ہے کہ سر جوڈیشری اگر ایک کیس میرٹ میں بھی سناتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ انوائرمنٹ جب چینج ہوتا ہے تو وہ میرٹ والا فیصلہ اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے. اس میں جوڈیشری کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دباؤ ان کے اوپر آتا ہے, پہلے دباؤ مجھے مشرف صاحب جیسے تک بندے نے بتایا کہ آپ کی گورنمنٹ لائیو شو میں بتایا مجھے کہ آپ کی گورنمنٹ ججوں کے اوپر دباؤ ڈال رہی تھی کہ مشرف کو سزائیں دینی, مشرف صاحب کو, اور انہوں نے یہ بریکنگ سٹوری دی کہ جنرل راحیل شریف نے وہ دباؤ ہٹا دیا ججوں کے اوپر سے, ان کو کہا کہ آپ گورنمنٹ کا دباؤ نہ لیں, تو مشرف صاحب ملک سے باہر چلے گئے. کہنے کا مطلب ہے کہ سارا ہم بوجھ جوڈیشری پہ تو نہیں ڈال سکتے, یہ جو سسٹم ہے یا جو اور عوامل ہیں آپ جانتے ہیں وہ بھی تو ہے, اور آپ اس وقت اس عوامل کے ساتھ ہیں, کل عمران خان ان عوامل کے ساتھ تھے, تو آپ اپنے حد تک ذمہ داری کتنی قبول کرتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کی؟ دیکھیے آپ نے جو انٹرویو کیا تھا, آپ کا انٹرویو تو میں نے سنا تھا. اس انٹرویو میں جنرل پرویز مشرف نے کیا کہا کہ کس نے زور ڈالا, کس پہ زور ڈالا, وہ تو آپ نے خود اپنے ٹی وی پروگرام میں بتا دیا تھا. اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا. اب ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر آپ جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں اور اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟
تو آپ یہ بات بالکل، آپ نے وہی انٹرویو ہے، آپ بے شک دوبارہ اس کا کلپ چلا دیں، اور وہ بعد میں آپ نے اصرار کیا کہ اچھا پھر آپ نے انٹرفیئر کیا، جس پہ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے صرف پریشر ریلیز کیا، حالانکہ انہوں نے پہلے شروع میں آپ کے ابتدا پروگرام میں بڑے صاف و باشگاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔